دا کروسیبل ایک امریکن ڈرامہ ہے جو آرتھر ملر نے 1953 میں لکھا۔ آرتھر ملر نے دا کروسیبل کو ایک ایلیگوری کے طور پر لکھا۔ ایلیگوری ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو دو معنی رکھتی ہے۔ ظاہری طور پر کروسیبل 1992 میں امریکہ میں کیے گئے ایک وچ ٹرائل کے بارے میں ہے جو کہ سیلم کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوا تھا۔ آرتھر ملر نے اس وچ ہنٹنگ کے واقعے کو استعمال کرتے ہوئے اس کے زمانے میں 50ویں صدی میں ہونے والے مکیتھارزم کے خلاف اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکیتھارزم کیا چیز ہے؟ کروسیبل ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آرتھر ملر کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی ہے۔ میکارتھی ایک امریکن سینیٹر تھا جو ایک کمیٹی دا ہاؤس آف کمیٹی فار ان امریکن ایکٹیویٹیز کا ہیڈ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ امریکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن چکا تھا اور اینٹی کمیونسٹ تھا۔ وہ تمام لوگ جو کمیونزم کے حامی تھے، میکارتھی کی یہ کمیٹی ان لوگوں کو اریسٹ کرتی تھی، ان کی انٹیروگیشنز ہوتی تھی اور پھر انہیں سزائیں دی جاتی تھیں۔ امریکنز یہ سمجھتے تھے کہ کمیونسٹ سوچ کے حامل لوگ امریکہ کے امن کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے وہ بے قصور لوگوں کو صرف اس لیے گرفتار کر لیتے تھے کہ وہ کمیونزم کو پسند کرتے ہیں۔ آرتھر ملر اپنے بچپن سے ہی کمیونزم کا حامی تھا، اس لیے اسے بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس سے بھی انٹیروگیشن کی گئی اور اسے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے ساتھیوں کا بھی نام بتائے۔ آرتھر ملر جو کہ ایک ڈرامہ رائٹر تھا، وہ اپنے قلم کی طاقت سے اس ناانصافی کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس میکارتھزم کے بارے میں ایک ڈرامہ لکھنے کے پلان بنایا۔ اس دوران جب کہ وہ یہ ڈرامہ لکھنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ایسی کتاب پر پڑی جو 1692 میں کیے گئے وچ ہنٹنگ کے بارے میں تھی جو کہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سیلم میں ہوا تھا۔ اس کتاب کا نام تھا دا ڈیول آف میساچوسیٹس اور یہ کتاب میرین اسٹاکی نے لکھی تھی۔ آرتھر ملر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس وچ ہنٹنگ کے واقعے کو پلاٹ کے طور پر استعمال کرے گا اور اپنے ڈرامے میں میکارتھی کمیٹی کے کیے گئے مظالم کو بتائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیلم میں ٹرائلز کی حقیقت کیا تھی؟ 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران لوگ اس بات پر یقین کرتے تھے کہ دنیا میں وچ کرافٹ موجود ہے، دنیا میں لوگ جادو کے ذریعے چڑیلوں پر قبضہ کر لیتے ہیں یا ان چڑیلوں کو دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے جسموں میں انہیں داخل کر سکتے ہیں۔ اور یہ خوف ان 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی میں لوگوں میں بہت زیادہ پایا گیا، یہاں تک کہ 1641 میں امریکہ میں ایک قانون بنا کہ وچ کرافٹ ایک کیپٹل کرائم ہے اور اس کو کرنے والا یعنی وچ کرافٹ کا استعمال کرنے والا شخص سزائے موت کا حقدار ہوگا۔ اس قانون کو بنیاد بناتے ہوئے 1692 میں سچ مچ وچ ہنٹنگ کے بارے میں مقدمات کیے گئے اور ٹرائلز ہوئے اور لوگوں کو پھانسیوں پر بھی چڑھایا گیا۔
اور اس کے تقریباً 2 دہائیوں بعد 2 ڈیکیڈز کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ تمام مقدمات جھوٹے تھے اور جن لوگوں کو بھی پھانسیاں دی گئیں وہ سب بے گناہ تھے، اور پھر گورنمنٹ کو اس تمام واقعات کے لیے اپالوجائز کرنا پڑا۔ ملر نے سیلم کے وچ ٹرائلز کو بنیاد بنا کر اپنے ڈرامے کا پلاٹ بنایا اور کہانی لکھی۔ اس طرح سے اس نے ایلیگوریکل سٹوری کو بناتے ہوئے میکارتھی کے ان جسٹ ٹرائلز کو سامنے لا دیا۔ ڈرامے کا ٹائٹل دی کروسیبل بھی ایک علامتی عنوان ہے۔ کروسیبل دراصل لیبارٹری کا ایک کنٹینر ہوتا ہے جو کیمیکل کمپاؤنڈز کو گرم کرنے اور ان کو کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر دھاتوں کو بہت زیادہ ہیٹ پر پگھلانے اور ان میں سے پیور دھاتوں کو الگ کرنے کے عمل میں یہ برتن استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ بہت زیادہ گرم کرنے کے باوجود یہ برتن نہیں ٹوٹتا، اور اس کے اندر جو کیمیکل کمپاؤنڈز گرم کیے جاتے ہیں ان کے اندر ریئیکشن ہونے سے کوئی نیا کیمیکل وجود میں آتا ہے، اور اگر دھاتوں کو گرم کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے جو میل کچیل الگ ہو جاتا ہے اور صاف پیور دھات الگ ہو جاتی ہے۔ ملر نے کروسیبل کو علامت بنا کر سیلم کے گاؤں والوں کے وائلنٹ ہسٹیریا کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا، اور سیلم کے جو سیویئر ٹرائلز تھے، کورٹ ٹرائلز تھے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے کروسیبل کو ایک میٹافر کے طور پر استعمال کیا۔ کروسیبل سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جس کے اندر بہت سے لوگ جل رہے ہیں، اور جس کے اندر انڈیویجولز بھی جل رہے ہیں، سوسائٹی بھی جل رہی ہے، اور پھر فائنلی پیور اور صاف لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ غلط لوگ یا کرمینلز پہچان لیے جاتے ہیں، اور سوسائٹی جو کہ کروسیبل ہے وہ اپنا وجود قائم رکھتی ہے۔ اور اس عمل سے آخر کار کیا ہوتا ہے، پیور اور امپیور ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی خالص اور ناخالص کو پہچان لیا جاتا ہے، غلط اور درست سامنے آ جاتے ہیں۔ آرتھر ملر نے اس کہانی میں 1692 کے جو واقعات تھے ان کے ذریعے اس کے اپنے زمانے میں جو 1953 میں میکارتھزم کی جو مظالم تھے، جو ناانصافیاں تھیں، ان کو ظاہر کیا۔ میکارتھی کو اگر اس ڈرامے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میکارتھی امریکن کمیونٹی کے معصوم لوگوں کو جلا رہا تھا کروسیبل میں، اور آرتھر ملر خود اس کا شکار ہوا، اس لیے اس نے یہ ڈرامہ دی کروسیبل لکھا، اور اس کے ذریعے اس نے میکارتھزم کی ناانصافیوں کو سامنے لایا۔